تشریف لائے ہیں۔ نعروں کا جواب آپ نے ایسے دینا ہے کہ کم از کم ترلائی کلاں کی یہ بستی نعروں کی گونج سے گرج اٹھے۔ بآواز بلند نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، یک زبان نعرہ حیدری۔ قصہ خیبر کا سنایا تو برا مان گئے، قصہ خیبر کا سنایا تو برا مان گئے، آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے۔ در زہرا کو مدینے میں جلایا کس نے؟ در زہرا کو مدینے میں جلایا کس نے؟ ہم نے جب نام بتایا تو برا مان گئے۔ تذکرہ ان کی سخاوت کا بہت کرتے تھے، تذکرہ ان کی سخاوت کا بہت کرتے تھے، جب فدق یاد دلایا تو برا مان گئے۔ وقت پڑھنے پہ وہ کرتے رہے حیدر حیدر، وقت پڑھنے پہ وہ کرتے رہے حیدر حیدر، حق نے جب مولا بنایا تو برا مان گئے۔ ہم جب روتے ہیں تو بدعت کی سند ملتی ہے، ہم جب روتے ہیں تو بدعت کی سند ملتی ہے، قصہ غار سنایا تو برا مان گئے۔ خطیب العصر جناب پروفیسر عبدالحکیم بوترابی صاحب، آپ کے بعد سید الذاکرین سید عارف حسین شاہ صاحب بکھر، آپ کے بعد مورخ آل محمد جناب علامہ گلفام حسین ہاشمی صاحب، آپ کے بعد ذاکر ساجد حسین ساجد رکن، آپ کے بعد ذاکر اعجاز حسین جھنڈوی۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ پروفیسر علامہ حکیم صاحب ابو ترابی صاحب نے زیب ممبر ہونے ذکر بھائی آر جائے۔ جو دین کبریا کا مقدر ہے وہ علی، جو ممبر و قضا کا سخنور ہے وہ علی، جو حق کی رحمتوں کا سمندر ہے وہ علی، جو باب شہر علم پیغمبر ہے وہ علی، پیدا میں جو بشر کو متاع ضمیر دے، جولے میں ہو تو کلہا در کو چیر دے۔ نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین عذاب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، ذریۃ بعضها من بعض، واللہ سمیع علیم۔ درود پڑھے محمد علیہ۔ حضرات سامعین، سادات و غیر سادات، سارے پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں۔ سورت آل عمران کی
مشہور آیت میں نے آپ کی خدمت تلاوت کی ہے، چند لمحات کے لیے زحمت دینا چاہتا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو مصطفیٰ بنایا۔ آج کا میرا موضوع ہے اللہ کے چنے ہوئے بندے، انسانوں کے نہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ اللہ نے آدم کو چنا، اللہ نے آدم کو مصطفیٰ بنایا، اللہ نے نوح کو مصطفیٰ بنایا، اللہ نے 2 انبیاء کے نام لے کر انداز کلام کو بدلا، وآل ابراہیم، اور اللہ نے ابراہیم کو مصطفیٰ بنایا آل سمیت، وآل عمران علی العالمین، اور اللہ نے عالمین میں عمران کو مصطفیٰ بنایا آل سمیت۔ ذریتوں بعضھا من بعض، پھر اولاد در اولاد، اولاد در اولاد، امت در امت نہیں، اصحاب در اولاد، اولاد در اولاد۔ یعنی اللہ نے آل کی معنی خود بتائی کہ آل میں اولاد ہوتی ہے، صحابی نہیں ہوتی۔ اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ سورت آل عمران ہے، عمران نہیں، سورت کا نام آل عمران ہے، عمران کے اولاد کی سورت، عمران کے اولاد کی سورت۔ اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قرآن میں 3 عمران گزر چکے ہیں۔ جناب موسیٰ کے بعد گرامی، جناب موسیٰ کو اولاد نہیں ہوئی، آل ختم، اولاد ختم۔ جناب مریم کے بعد گرامی، جناب عیسیٰ نے شادی نہیں کی، آل ختم، اولاد ختم۔ تیسرا عمران ہے میرا مولا علی کا بابا۔ پتہ چلا آج نعرہ حیدری، پتہ چلا آج بھی جناب ابو طالب کی اولاد موجود ہے۔ موسیٰ بن علی، موسیٰ بن جعفر، موسیٰ بن جعفر مرسی، اور میرا 7واں جانشین، میرا 7واں جانشین، ان کو ناموں کو اکٹھا کرنے والا ہوگا۔ علی بن موسیٰ رضا معبرہ، اور میرا 8واں جانشین شیعوں کو ہر بات بتانے والا ہوگا، ومنجیہ، ان کو نجات دینے والا ہوگا، وطاعت مغزیہ، اور میرا 8واں جانشین حوض کوثر سے منافقوں کو اسی طرح ہٹائے گا جس طرح مالک کتے کو گھر سے باہر نکالتا ہے۔ گھبرانے میں بھائی، بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے۔ اور میرا 8واں جانشین منافقوں کو حوض کوثر سے اس طرح ہٹائے گا جس طرح مالک کتے کو گھر سے نکالتا ہے۔ یہ میں نے بیان کر دیا، مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا لیکن رسول نے کہا، اور قرآن میں نہ ہوتا تو میں نہ کہتا۔ یخرج، خرج، اخرج، یہ امر ہے۔ ترد، یدرد، اترد۔ جب انسان کو گھر سے نکالا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اخرج، لیکن جب کتے کو نکالا جاتا ہے تو کہتے ہیں اترد، اترد۔ اگر بولا قرآن میں یہ الفاظ نہ ہوتے تو میں نے کہتا سورت شورا میں اللہ نے رسول کے الفاظوں کو کوٹ کیا ہے کہ رسول کہتا ہے سورت شورا وَمَعَنَا بِتَعْرِضِ الْمُؤْمِنِينَ، میں رسول مومنین کو دروازے نہیں نکالتا۔ بڑا جملہ میرا کھا گئے، میں رسول، میں رسول، میں رسول۔
ومانا بتعدنونی، میں رسول مومنین کو دربار سے نہیں نکالتا. پتا چلا جس کو رسول دربار سے نکالے وہ مومن نہیں تھے. اور دوسری بات یہ کہ رسول نے لفظ تاج کہا ہے، اترس کہا ہے. پتا چلا دربار سے جس کو بھی رسول نکالا ہے وہ انسان سمجھ کر نہیں، کتے سمجھ کر. تعارض مغزیہ، وہ مدنی مومنی تھا. اور میرا آٹھواں جانشین مومن کو اکٹھا کرنے والا ہوگا. وہ محمد بن علی، وہ مومن قائد تھا اور صاحب تھا. اور میرا نواں جانشین قائد بھی ہوگا، صاحب بھی ہوگا. اور علی بن محمد صاحب رہا، وہ عالم رہا. اور میرا 10واں جانشین علی نقی تمہیں غیب کی خبریں بتانے والا ہوگا. وہ حسن بن علی ناطق رہا. حسن عسکری تمہیں راستہ جنت کا دکھانے والا ہوگا. وقائم المہدی ساقیہا ومنشا مناشدہا. اور میرا 12واں جانشین تمہیں حوض کوثر پلانے والا ہوگا. مناشدہا. اور میرا 12واں جانشین میدان حشر میں شیعوں کو ڈھونڈتا پھرے گا کہ کوئی جنت سے رہ تو نہیں گیا. یہ مسلمانوں کا کتاب ہے، میرا تو نہیں ہے. پتا چلا شیعہ کہتے اسے ہیں جو جہنم میں نہ جائے. ارے جہنم میں وہ جائے جن کے امام جائیں. اگر یہ آج قرآن میں نہ ہوتی تو بلا میں نہ پڑھتا. سورت سعد کی آیت نمبر 62. سورت سعد کی آیت نمبر 62. وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ. اور قیامت میں جہنم میں منافق ایک دوسرے کو کہیں گے کہ جن کو ہم بدعتی کہتے تھے ان میں تو ایک کو جہنم میں نہیں. اور جہنم میں منافق ایک دوسرے کہیں گے جن کو ہم شرارتی کہتے تھے، بدعتی کہتے تھے. تو معصوم سے فرمایا، معصوم نے فرمایا کہ جہنم میں ڈھونڈیں گے کہ شیعہ ہیں تو نہیں جن کو بدعتی کہتے تھے. پتا چلا جو شیعہ ہے وہ جہنم میں نہ جائے گا. شیعہ بن کر آئے، شیعہ بن کر آئے. آج کل اللہ نے آدم کو مصطفیٰ بنایا. میں نے اس کا بات اس اللہ کے چنے بنتے. آج کل کار پر لکھا ہوا ہے، جو شیعوں کی کار ہے، مومنین کی گاڑیاں ہیں، ان کے پیچھے لکھا ہوا ہے علی وارث، علی وارث، علی وارث. اب میرے پاس ٹیلی فون آتے ہیں، یہ بدعت ہے، علی وارث نہیں ہے. بھائی تم لکھو، ہم نے لکھا ہے، تم اپنوں کے نام لکھو، تم اپنوں کے نام لکھو. جب ان کو کائنات میں کوئی بندہ نظر نہ آیا تو پیچھے لکھا اللہ وارث. ارے کوئی بندہ تو لے کر آتے علی کے مقابلے میں. نام یاد آیا وہ بھی اللہ کا، وہ بھی اللہ کا. میں بولا 5 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں اور قیامت تک کوئی ماں کا لال جواب دے تو میں مذہب چھوڑ دوں گا. قیامت سورت قصص کی آیت نمبر 3. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ ہم احسان کریں ان کو جن کو زمین میں مظلوم بنایا گیا. ہم ان کو زمین کا امام بنائیں گے اور پوری کائنات کا وارث بھی بنائیں گے. کائنات کا وارث بھی بنائیں گے. پوری کائنات کا ہم بنائیں، ہم بنائیں، ہم بنائیں. انسان نہیں، انسان نہیں، ہم بنائیں.
غلام بنائے. پھر ارشاد ہوا سورت اعراف میں ان الارض للہ، پوری زمین کا مالک اللہ. کون کہتا ہے نہیں؟ پوری زمین کا مالک اللہ. لیکن پوری آیت پڑھو ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ. لیکن اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہوں اسے زمین کا وارث بناتا ہوں. اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے. کائنات کے وارث بھی میرے بندے، زمین کے وارث بھی میرے بندے. وہ اور کسی کے بندے ہیں کیا؟ آئیے چاہتا ہوں پھر قرآن سے، گھبرائے نہیں. سورت بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا جب اللہ نے شیطان کو دربار سے نکالا اور اس نے کہا کہ اعلیٰ میں سب کو گمراہ کروں گا تو آگے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اے شیطان جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی اختیار نہیں چلے. جو میرے بندے، جو میرے بندے، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا اختیار نہیں چلے گا. پتا چلا اللہ کا بندہ وہ ہے جس پر شیطان کا اختیار نہ چلے. تو جو خود کہے کہ میرے اوپر شیطان سوار ہے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہوگا، شیطان کا بندہ ہوگا. ایسے کہ کیوں ہم لوگ نعرہ حیدری. اور گھر بھی بے مثل و رائے کوئی حق میں دے اور حج بھی اس نے 5000 پیادہ ہوں کیے اور قتل بھی ہو غیرت اور جرم دور سے. حبِ علی کی میں نہیں تو جس کے جام میں جنت کی بو نہ آئے گی اس کے اللہ کے بندے، اللہ کے بندے. آئیے چاہتا ہوں پھر قرآن تک. سورت انبیاء میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اور ہم نے زبور میں فیصلہ کر دیا. ہم نے زبور میں فیصلہ کر دیا کہ رسول کے بعد اس پوری زمین کے وارث میرے صالح بندے. ہم نے فیصلہ کر دیا. ہم نے. تو کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ اللہ فرمائے ہم نے فیصلہ کر دیا ہے. ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ زبور رسول کے بعد اس پوری زمین کے وارث میرے صالح بندے. ہم نماز میں سلام پھیرتے کہتے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام ہو ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر. یعنی ہم خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہم اور ہیں اللہ کے صالح بندے. اور نعرہ حیدری. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ جائے متکلم. اور ہم نے زبور میں فیصلہ کر دیا ہے کہ رسول کے بعد اس پوری زمین کے بعد میرے صالح بندے، میرے صالح بندے. ہم سلام پھیرتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام ہو ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر. پتا چلا ہم اور ہیں، اللہ کے صالح بندے اور ہیں. تم نے اپنے اوپر سلام کہا، نماز ٹوٹی تو نہیں؟ السلام علینا، سلام ہو ہم پر، تمہاری نماز ٹوٹی نہیں. ارے پھر بھی نہیں سمجھا. جب تمہارے نام لینے سے تمہاری نماز نہیں ٹوٹتی تو علی کے نام لینے سے تمہاری نمازیں کیوں ٹوٹتی ہیں؟ پتا چلا تمہاری نماز رسول والی نماز نہیں، تمہاری نماز شیطان والی نماز ہے. منواتے ہیں تین صاحب کو
فتوا لگائے تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ تمہاری شیطان ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کی تھوڑی سی داد دیں؟ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک دونوں ہاتھ بلند کر کے پورا زور لگا کر سادات مومنین بے بے نعرہ گھبراؤ تو نہیں گے، گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، چلتا ہوں پھر قرآن طرف۔ اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، اللہ کے چنے ہوئے بندے یا علی کہتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، پھر قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے اللہ کے چنے ہوئے بندے، اللہ کے بندے، اللہ کے بندے۔ اور پھر ارشاد ہوا سورۃ مریم میں تلکل جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اور یہ ہے میری جنت جس کے واس ہم نے بنائے، ہم نے، تمام آیتوں میں ہم نے، یہ ہے میری جنت جس کے واس ہم نے بنائے اپنے بندوں میں سے جو تقی اور نقی، جو تقی اور نقی ہیں۔ 72 مذاہب سے پوچھو تمہارے پاس تقی ہے، تمہارے پاس نقی ہے؟ ارے تمہارے پاس تو اللہ کا بندہ ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ کا بندہ ہوتا تو گاڑیوں پہ لکھواتے فلاں وارث، ہم لکھواتے علی وارث۔ تم بھی اپنا نام لکھاؤ، کسی کا تو نام لکھو، تمہیں شرم کیوں آتی ہے؟ ارے اپنے سے نام لینے سے تمہیں شرم آتی ہے۔ ہمارے ہیں اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، یہ ہے جنت۔ یہ ہیں اللہ کے بندے، یہ ہیں اللہ کے بندے جن کے واس ہم نے بنائے ہیں اپنی جنت کی، جو تقی اور نقی ہیں۔ پھر ارشاد ہوا سورۃ فاطر میں ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، پھر قرآن کے واس ہم بنائیں، قرآن کے واس ہم بنائیں اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے، پھر قرآن کے بعد ہم بنائیں اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے مصطفیٰ بنایا، جن کو ہم نے مصطفیٰ بنایا، جن کو ہم نے مصطفیٰ بنایا۔ مصطفیٰ کی نشانی کیا ہے؟ مصطفیٰ کی نشانی کیا ہے؟ آئیے چلتے پھر قرآن تک، بھائی گھبرا تو نہیں ہے؟ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ نمل میں قل الحمدللہ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، میرا سلام ہو ان بندوں پر جن کو میں نے مصطفیٰ بنایا ہے، میرا سلام ہو، میرا سلام ہو ان بندوں پر جن کو میں نے مصطفیٰ بنایا۔ پتا چلا اللہ کا چنا ہوا بندہ علیہ السلام ہوتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ نہیں۔ اللہ کا چنا ہوا بندہ علیہ السلام ہوتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا۔ مسلمانوں سر پر قرآن رکھ کر بتاؤ کہ تمہارے پاس ایک علیہ السلام ہے؟ ایک ہو تو میں مذہب چھوڑ دوں، یا میرے ساتھ آؤ تمہارے پیسے بھی میں بھرتا ہوں، چلتے ہیں مدینہ، حکومت تمہاری، پریس تمہاری، وہاں مسجد بنا لکھے تمہارے بھی ہمارے بھی، فلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح لکھا ہوا علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام، علی عباس علمدار علیہ السلام۔ اللہ کے چنے ہوئے بندے، اللہ کے چنے ہوئے بندے، اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ اگر ہم نام لیتے ہیں قرآن کہے تو صحیح، ملاؤں کی زبانیں بند ہیں، یہ زبان بند ہیں۔ میرے دوستوں میں روایت پیش کر رہتا ہوں، 2 روایت۔ پہلے آج قرآن میں پیش کرنا چاہتا ہوں،
سورت حشر کی میں شامل وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے وہ صادق ہوتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں وہ ہیں صادق۔ ایمان سے بتاؤ علی سے زیادہ کوئی صادق ہے؟ ایمان سے بتاؤ علی سے زیادہ کوئی صادق ہے؟ تمہارے پاس ہو تو بتاؤ، علی سے زیادہ کوئی صادق ہے؟ اگر صادق ہوتے تو پھر کہتا ہوں قرآن سے گھبراؤ نہیں، اشاعت ہو رہا ہے، آج جمعہ ہے، آج مسلمان سورت جمعہ کی تلاوت کریں گے، تلاوت کرو سمجھو بھی تو صحیح، تلاوت کرو سمجھو بھی تو صحیح۔ اشاعت دا قل یا ایوہ الذین ہادو ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ رسول کہہ دو یہودیوں کو جن کی ضرورت گمان یہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، ان کو کہو اگر تم صادق ہو تو آؤ میدان جنگ میں، موت سے نہ ڈرو، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ میرے حبیب یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، میں نے ظالموں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ پتا چلا جو موت سے ڈرے وہ یہودی بھی ہے، وہ جھوٹا بھی ہے، وہ ظالم بھی ہے، قرآن ہے بخاری کی حدیث میں۔ موت سے نعرہ حیدری، جو موت سے ڈرے، جو موت سے ڈرے، جو موت سے ڈرے وہ یہودی بھی ہے، وہ ظالم بھی ہے، وہ جھوٹا بھی ہے۔ جو موت سے ڈرے، جو موت سے ڈرے تو ایمان سے بتا، جو موت سے ڈرے وہ ہے یہودی، وہ ہے ظالم، وہ ہے جھوٹا۔ تو جو خیبر میں یہودی سے ڈرے، گھبرا تو نہیں گے۔ پھر آتا ہوں قریب کے بعد وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، جو اللہ اس کے رسول کی مدد کرے وہ ہے صادق، جو اللہ اس کے رسول کی۔ میں حیران ہوں، یا علی مدد مت کہو، علی سے مدد مت مانگو، خدا کر رہا ہے، خدا کر رہا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں وہ ہے صادق۔ تو کیا علی سے بڑھ کر کوئی صادق ہے؟ ان 5 سے بڑھ کر کوئی صادق ہے؟ اگر صادق نہ ہوتے تو مباہلے میں کیوں آتے؟ اگر صادق نہ ہوتے تو مباہلے میں کیوں آتے؟ کیونکہ مباہلے میں تھی صداقت کی جنگ، نہ علم کی جنگ تھی، نہ تلوار کی جنگ تھی، نہ تلوار کی جنگ تھی۔ یہی سب بڑا حوالہ دینا چاہتا ہوں تک میری ٹپ ہو رہی ہے، اور ان 2 حوالوں کو اپنے کانوں میں دل میں محفوظ کر لینا۔ کتاب کا نام ہے البلاغ المبین، لکھنے والا محدث شاہ ولی اللہ دہلوی، صفحہ ہے 262۔ بھائی گھبرا تو نہیں ہو، بڑا مجموعہ ہے، میں بڑا خوش ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ سے بات کرتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے فَإِذَا انفلت وَإِذَا انفلتت دابت احدکم بِأَرْضِ فَلَاتٍ۔ اگر تم جنگل میں ہو، صحرا میں ہو اور تمہیں گھوڑے نے گرا دیا ہے، فَلِنَاتٍ تو نعت پڑھو۔ ارے تم نعت علی سے تو بھاگتے ہو۔ سجنا کس رنگو یا عباد اللہ اے
جنگل میں نہیں وہاں کا ہو. اے اللہ کے بندو مجھے گھوڑے پکڑ کے دو. فَإِنَّ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ حَاضِرٌ يَبْسُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. کیونکہ اللہ کے کچھ بندے زمین میں رہتے ہیں. کیونکہ اللہ کے کچھ بندے زمین میں رہتے ہیں جن کے ذریعے خدا تمہاری حفاظت کرتا ہے. نہیں میں نہیں سمجھا سکا. آیت کرے محمد و آل محمد بآواز بلند نعرہ صلوات. وہی کتاب وہی سفارش ہے. اگر تم اکیلے ہو جنگل میں سارا میں اکیلے ہو, کوئی تمہارا حامی نہیں, کوئی تمہارا مددگار نہیں, اور تمہیں حاجت پیش آئی ہے, مشکل پیش آئی ہے, تو کہو یا عباد اللہ اغیثونی, اے اللہ کے بندے میری مدد کرو. اے اللہ کے بندے میری مدد کرو. کیوں؟ فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا يَرَاهُمْ. کیونکہ اللہ کے کچھ بندے مصطفیٰ بنائے ہوئے ہیں, مقرر کرتا ہے, جو تم ان کو دیکھتے ہیں لیکن تم ان کو دیکھ نہیں سکتے. پتا چلا ہمارے بندے ہیں, ہمارے بندے ہیں. ارے جب اللہ آتا تو اللہ کو پکارتے, یہ اللہ کے بندوں کو پکارتے ہیں. جب اللہ موجود ہے تو اللہ کو پکارو, اللہ کو پکارو. یہ اللہ کے بندوں کو پکارتے ہو. پتا چلا اللہ کے بندے ہیں. اور ہم شیعوں میں بڑا عیب ہے, ہم شیعوں میں بڑا عیب ہے. وہ عیب یہ ہے کہ آج تک ہم نے عیب دار کو نہیں مانا. ہم نے غیر موسم کی پیروی نہیں کہا تو 12 آیتیں پڑھوں, آستہ آستہ جلدی جلدی زبان سے بات کرو تو بات کرو. بے عیب کی پیروی, بے عیب کی پیروی, بے عیب کو وسیلہ بنانا چاہیے. بے عیب کو قرآن ہے, قرآن ہے. قربانی کے چاروں ہم کرتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. یہ جو تم قربانی کی اجازت قربانی کرتے ہو, ان کا نہ گوشت مجھے پہنچتا ہے, نہ کھالیں بہتی ہیں, نہ خون بہتا ہے, لیکن ان کے ذریعے تمہاری تقویٰ پہنچتی ہے. ہم سارا سال گوشت کھاتے ہیں, کبھی کیا صحیح سے نہیں پوچھا, کانا تو نہیں تھا, لگنا تو نہیں تھا, کنکٹا تو نہیں تھا. لیکن وہی جانور جب قربانی کا کیا پوچھا, کنکٹا تو نہیں, لگنا تو نہیں. کیونکہ ان جانوروں کو بنانا ہے اللہ کے بارگاہ میں وسیلہ. ارے مسلمانوں, تمہیں اتنے جانور کے لیے غیرت ہے, تمہیں جانور کے لیے غیرت ہے کہ اگر جانور خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنائے تو بے عیب ہو, تو اگر کوئی بندہ خدا کے بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا ہو تو پہلے دیکھو کھانا تو نہیں ہے, لگنا تو نہیں ہے, بے عیب ہونا چاہیے. ارے تمہارے پاس ایک بے عیب نہیں, ہمارے پاس چوتھا کے چوتھا بے عیب. مجھے 12 آیتیں پڑھ لو, مجھے 12 آیتیں پڑھ لو, مجھے 12 آیتیں پڑھ لو. سورۃ دہر میں ارشاد ہوا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. گناہگار کی پیروی مت کرو, گناہگار کی پیروی مت کرو. مسلمانوں, سر پر لڑنا نہیں, لڑنا نہیں. لڑتا وہ ہے جو جاہل ہوتا ہے, جہاں علم نہیں ہوتا. جہاں علم ختم ہو جاتا ہے وہاں جگہ شروع ہوتی ہے. ایمان سے اللہ فرماتا ہے کہ گناہگار کی پیروی مت کرو. جن کو تم مانتے وہ گناہگار تھے یا نہیں؟ قرآن سب اٹھ کے بتاؤ گناہگار تھے یا نہیں.
ارے جنہوں نے 40 تک گناہ کیا، کون بے وقوف ہے جو ان کی پیروی کرے گا؟ اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر قرآن تو چلتا ہوں. سورۃ ہود آج کا نمبر ہے 113. یہ عجیب بات ہے، اگر یہ پڑھ کر میں چلا جاؤں تو 10 گھنٹے تک ہو جائے گی. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. جو پہلے کافر رہ چکے تھے، جو پہلے مشرک رہ چکے تھے، ان کی پیروی مت کرنا، ان کی عزت مت کرنا، ان سے محبت مت کرنا، ان سے قرض مت مانگنا، ان سے پناہ مت مانگنا. اگر قبلات یہاں تک ہو جاتی تو مسلمانوں کو پھر بھی جواب کا جواب تھا. آپ آگے چلی فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. اگر تم نے ایسا کیا تو میں خدا تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا. پتا چلا جو پہلے گمراہ رہ چکے ہوں، کافر رہ چکے ہوں، مشرک رہ چکے ہوں، نہ ان سے مدد مانگنا، نہ ان سے محبت کرنا، نہ قرض مانگنا، نہ پناہ مانگنا، ورنہ جہنم. تو اب تو قرآن سر اٹھاؤ. جن کو تم مانتے ہو وہ پہلے کافر تھے یا نہیں تھے، پہلے مشرک تھے یا نہیں تھے؟ ہمارا حق بنتا ہے وہاں دیوار سے لے کر شمال سے جنوب تک دونوں ہاتھ بلند کر کے گھبراؤ نہیں. اللہ اللہ کے چنے ہوئے بندے. بھائی گھبرا تو نہیں گے؟ گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں. میں نے اس کا گھبراؤ نہیں. جو پہلے کافر رہ چکے ہوں، جو پہلے مشرک رہ چکے ہوں، جو پہلے ظالم رہ چکے ہوں، ان سے نہ محبت کرنا، نہ قرض مانگنا، نہ پناہ مانگنا. اب جملہ کہہ دوں، مجھے ایک اس آیت کے تحت سورۃ ہود کی آیت میں تیرے کے تحت مسلمان لکھتے کہ ہمارا رسول مومن تھا. ایک لفظ، ہمارا رسول مومن تھا. ہمارا رسول، بات رسول کی کہہ رہا ہوں، علی کی نہیں. بڑا جملہ بھائی سمجھدار بیٹھے، میں رسول کی بات کر رہا ہوں. خدا فرما رہا ہے جو پہلے کافر رہ چکے تھے، جو پہلے مشرک رہ چکے تھے، نہ ان سے محبت کرنا، نہ قرض مانگنا، نہ پناہ مانگنا، ورنہ جہنمی. تو رسول نے ساری زندگی محبت کی ابو طالب سے، قرض مانگا ابو طالب سے، پناہ مانگی ابو طالب سے. یا تو رسالت سے ہاتھ اٹھاؤ یا ابو طالب کو مومن مانو. کربلا میں دودھتی بے لوٹ تلواروں سے پوچھ، شام کی گلیوں سے چوراہوں سے بازاروں سے پوچھ، ذریت کس کی یزیدی اصلوں پر چھا گئی، کس کی پوتی ظلم و استبداد سے ٹکرا گئی. گھبرا تو نہیں گے؟ اب لکھتے بھی کیا ہیں؟ صحیح بخاری کی 14 بارے میں جب جناب ابو طالب دنیا سے جا رہا تھا تو رسول نے کان میں کہا چچا کلمہ پڑھو، چچا کلمہ پڑھو. ہاں یہ تمہیں کان کی بات سمجھ آ گیا؟ ہاں ان کو باتیں کان کی آتی ہیں، وہ چاہے مرد کی ہو چاہے عورت کی. ان کو باتیں سمجھ آتی ہیں عورتوں کی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. ارے تمہیں کان کی بات سمجھ میں آ گئی اور رسول نے جو حدیث میں اعلان کیا وہ تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟
لیکن پہلے مجھے چلو پھر قرآن کی طرف. عجیب آیتیں ہیں سورۃ قلم. فلا تطع المکذبین، ان کی پیروی مت کرو جنہوں نے رسول کو جھٹلایا. سارے باتیں کہتے ہیں میں کہتا رہوں، ان کی پیروی مت کرو جنہوں نے رسول کو جھٹلایا. ولا تطع کل حلاف مہین، ان کی پیروی مت کرو جنہوں نے جھوٹے قسمیں کھائے. ان کی پیروی مت کرو جو پست ہے، ذلیل ہے، خاندان میں ذلیل، علم میں ذلیل، ان کے ذلیل. وَلَا تُطِعْ اللَّهُ حَمَّادٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، ان کی پیروی مت کرو جنہوں نے رسول سے عیب نکالے. بڑا جملہ تھا میرا. ان کی پیروی مت کرو جنہوں نے رسول سے عیب نکالے. مناع للخیر، ان کی پیروی مت کرو جو علی علی کرنے سے منع کرتے. ان کی پیروی مت کرو جو علی علی کرنے سے منع کرتے. معتد نصیم، ان کی پیروی مت کرو جو حد سے تجاوز کرتے ہیں. ان کی پیروی مت کرو جو گنہگار ہیں. اتلن، ان کی پیروی مت کرو جو بدنام زمانہ، جو بدنام زمانہ، جو بدنام زمانہ. بعد سال کا زمین، اور ان کی پیروی مت کرو جن کے نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا پتہ. ان کی پیروی مت کرو جن کے نہ حسب کا پتہ نہ سب پتہ. ماننا پڑے گا کہ رسول کے زمانے میں کچھ ایسے تھے. ماننا پڑے گا کہ رسول کے زمانے میں کچھ ایسے تھے، کچھ ایسے تھے جن کے نہ باپ کا پتہ، نہ ماں کا پتہ، نہ حسب کا پتہ، نہ سب کا پتہ. آئیے کہتا ہوں پھر قرآن کی طرف. گھبرائیں نہیں، گھبرائیں نہیں. قرآن اگر روح ہے تو علی اس کا جسم. قرآن لا ریب ہے، علی بے عیب ہے. قرآن ہدی المتقین ہے، علی امام المتقین ہے. قرآن کتاب مبین ہے، علی امام مبین ہے. قرآن قرآن عظیم ہے، علی نبی العظیم ہے. قرآن ذکر ہے، علی اہل ذکر ہے. قرآن امر ہے، علی الامر ہے. اور قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا. قرآن مصدق ہے، توریت زبور انجیل کا. رسول مصدق ہے، رسول جلیل کا. قرآن کی موجودگی میں توریت انجیل زبور تینوں کتابیں منسوخ، اور علی کے وجودگی میں یہ تینوں منسوخ. ارے قرآن کا پہنا تلاوت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. قیامت میں کچھ ہستیاں ہوں گی جن کو نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ملائک ان کو لینے کے لیے آئیں گی کہ تمہارے بغیر قیامت نہیں ہو رہی. بھئی بات کرو سارے. قیامت میں کچھ ہستیاں ہوں گی جن کے پاس ملائک آئیں گی اور کہیں گے چلو تمہارے بغیر قیامت نہیں ہو رہی. اور جب آئیں گے ملائک ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے ھذا یومکم الذی، آج دن کے مالک تم ہو، آج دن کے مالک تم ہو. کون تم توعدون، خدا نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دنیا میں جو میں کہوں گا وہ تم کرو گے، اور قیامت میں جو تم کہو گے میں خدا کروں گا. مجھے پھر مزہ نہیں. پھر دوسرے نعرہ حیدری، پھر آئے بنا گیا. گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں. پھر آئے بنا گیا. عجیب دونوں آیت ہیں جو پڑھ رہا ہوں. یہ آیت ہے سورۃ نمل کی. آیت کا نمبر ہے 90. من جاء بالحسنۃ، ایسا ہمارا رسول نفسا نفسی بھی ہوگا، کہے گا امتی امتی
امتی، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا میں پڑھتا ہوں قرآن؟ سورۃ نمل آیت کا نمبر ہے 90. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو ایک خاص نیکی لے کر آیا میں اللہ اس کو اسی دنیا میں بہتر اجر دوں گا. وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور قیامت میں وہ ہر پریشانی سے امن میں ہوگا. ہر پریشانی وہ ہر پریشانی سے امن میں ہوگا. ہر پریشانی. ارے جب جو خاص نیکی لے کر آتا ہے جب اس کو پریشانی نہیں تو جو قیامت کا مالک ہے اس کو پریشان کہتی. ارے پریشان وہ ہوں جس کا امام پریشان. مسلمانوں نے اتنا ڈرایا، مولوی نے اتنا ڈرایا، بھائی جب مرو گے نا تو قبر میں 300 فٹ کا سانپ آئے گا. ارے سانپ کا شیوں سے کیا کام؟ سانپ کا شیوں سے کیا کام؟ سانپ وہاں جائے. اور قیامت میں وہ ہر پریشانی سے امن میں ہوگا. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهَا، اور جو خاص برائی لے کر آئے گا میں خدا اس کو اوندھے میں جہنم میں داخل کروں گا. اوندھے میں جہنم میں داخل کروں گا. صحابہ کرام نے پوچھا تھا رسول سے، یا رسول اللہ قیامت میں جو بری میں بری سزا ہوگی وہ کیا ہوگی؟ کہا اللہ ان کو منہ کے بل کرائے گا، ٹانگیں اوپر چہرہ نیچے، ٹانگیں اوپر چہرہ نیچے. کہا یا رسول اللہ انہیں گناہ کون سا کیا ہوگا؟ قال الذین انکروا حامل اللواء، انہوں نے انکار کیا ہوگا علم اٹھانے والے کا. انہوں نے انکار کیا ہوگا علم اٹھانے والی الحوض، اور انکار کیا ہوگا ساکے کوثر کا. رب الکعبہ علی، اور رب کعبہ کی قسم وہ علی ہوگا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ خاص نیکی لے کر آئے گا، جو خاص نیکی لے کر آئے گا، جو خاص نیکی لے کر آئے گا ان کو نہ پریشانی ہوگی، اور جو خاص برائی لے کر آئے گا اس کو اوندھے میں جہنم میں ڈالا جائے گا. تو صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سی خاص نیکی ہے، یہ کون سی خاص برائی ہے؟ تو رسول نے ہنس کر کہا حب علی حسنت، علی کی محبت ایسی نیکی ہے لا تضر معہا سیئۃ، علی کی نیکی ایسی محبت، علی کی محبت ایسی نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی نقصان نہیں پہنچا سکتی. وَبُغْضُهُ سَیِّئَةٌ لَا تَدْفَعُ مَعَهَا حَسَنَةٌ، اور علی سے بغض رکھنا ایسی برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اگر ایک آیت پہ نہیں پڑھوں تو آج کی میری تقریر ادھورے جائے. سب کی مرضی ہے آیت پڑھوں، شاباش پڑھوں آیت میں. رات جا کر سوچنا سورۃ فرقان، سورۃ فرقان، سورۃ فرقان. اور محمد آل محمد بآواز بلند نعرہ صلوات. اگر دو آیتیں میں نہ پڑھوں تو میری تقریر ادھوری رہ جائے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات ما حسنات. ہاں جس نے توبہ کی، جو ایمان لے کر آیا، اور جس نے تھوڑے عمل کیے، جس نے تھوڑے
چھوڑ دو جس نے تھوڑے بلکہ میں اللہ ان کی برائیوں کو تبدیل کر دوں گا لیکن وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا میں اللہ غفور ہوں میں اللہ مہربان ہوں بتاؤ یہ ہے کون بتاؤ یہ ہے کون مسجدوں میں جاؤ مولویوں سے پوچھو قرآن ہے بخاری کی حدیث نہیں ہے بھائی بات کرو میرے سے یہ کون ہے جو توبہ کرتا ہے ایمان لے کر آتا ہے اور تھوڑا سا عمل کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کی برائیوں کو تبدیل کر دوں گا لیکن میں اس کی برائیوں کو کتنا خدا رحیم ہے کتنا خدا مہربان ہے کہ میں اس کی برائیوں کو تبدیل کر دوں گا لیکن کسی کتاب میں نہیں ملے گا آؤ ہمارے پاس آؤ ہمارے 8ویں امام سے کسی نے پوچھا مولا یہ آج کس کے سامنے ہے آپ نے بولا میں نے اپنے بابا موسیٰ کاظم سے سنا موسیٰ کاظم نے اپنے بابا جعفر صادق سے سنا جعفر صادق نے اپنے بابا محمد باقر سے سنا محمد باقر نے اپنے بابا سید سجاد سے سنا اس نے اپنے بابا حسین سے سنا حسین نے اپنے بابا علی سے سنا اور علی نے رسول نے سنا یہی تو سبب ہے کہ ابن خلدون اپنی کتاب لکھتا ہے کہ 72 مذاہب کے راویوں میں اور شیعوں کے راوی میں یہی فرق ہے جب 72 راوی کرتے کرتے فلاں سے سنا فلاں سے سنا اس نے فلانی سے سنا کہتا ہے شیعہ واحد فرقہ ہے جن کے راویوں میں نجاست نہیں سارے موسوم تو جب صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہوں گے جن کے برائیوں کو اللہ تبدیل کرے گا نیکی میں تو کہا حبنا اہل البیت یکفر الذنوب ویضاعف الحسنات یہ میرے اہل بیت کی محبت ہے جو گناہوں کو ختم کر دے گی نیکی کو بڑھا دے گی جن کا علی امام ہے جو علی نعرہ حیدری آئیے کیا تفسیر قرآن تکمیل تقریر کمپلیٹ ہو جائے ارشاد ہو رہا ہے سورت 7 میں جب اللہ نے شیطان کو دربار سے نکالا تو شیطان نے لاؤگا قال فبعزتک یا اللہ مجھے قسم ہے آپ کی عزت بھئی گھبرا گئے مجھے قسم ہے آپ کی عزت مجھے قسم ہے آپ کی عزت ہاں ذلیل ہو کر نکل رہا ہے دربار سے لیکن پھر بھی اللہ کو نہیں چھوڑتا یا اللہ بخش کر اللہ کی آواز آئے گی عبدالحکیم اگر میرا دشمن ہوتا تو میں چھوڑتا میں ہوں عبدال اگر آج مجھے مان کر میرے آدم کو نہیں مانا اور میں بخش دوں تو پھر میرے پر واجب ہو جائے گا کہ جو علی کا دشمن ہوگا مجھے مان کر جو علی سے دشمن رکھے گا اس کو بھی معاف کرنا پڑے گا اس لیے میں نے قانون بنا دیا کہ جو مجھے مان کر آدم کو نہ مانے وہ بھی لعنتی اور جو مجھے مان کر علی کو نہ مانے وہ بھی لعنتی ایسے نہیں ہے جتنا بڑا مجمع ایسا نعرہ لگے کہ ساری اسلام آواز سنے دونوں ہاتھ لگے نعرہ حیدری بڑا کنگرہ قال فبعزت کا تو شیطان نے کہا یا اللہ مجھے قسم ہے آپ کی عزت کی لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا
عبادك منهم المخلصين. یا اللہ مجھے قسم ہے آپ کے عزت کی میں سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے چنے ہوئے بندے. یا اللہ میں سب کو گمراہ کروں گا. بڑا جملہ تھا میرا. یا اللہ میں سب کو گمراہ کروں گا اللہ عبادک منهم المخلصین سوائے تیرے چنے ہوئے بندے. ارے تعجب کی بات ہے شیطان کو اللہ کے چنے ہوئے بندے سمجھ میں آ گئے اور پاکستان کے ملاؤں کو ابھی تک سمجھ میں نہیں ہے. بھائی ایسے نہیں جیسے جمعہ یہی سبب ہے. جب جناب علیہ السلام مدینے میں رسول کے پاس آئے بدلا رسول نے استقبال کیا اور کہا یا علی آپ کو مبارک ہو. یا علی آپ کو مبارک ہو. یا سب کہا کہ مبارک. یا علی اللہ نے آپ کا اور میری بیٹی کا نکاح ایسا کرا. اللہ نے پڑھا. اللہ نے میں نہ ہو تو میں واجب القتل. 73 فرقوں میں یہ روایت ہے تو واجب القتل. یا علی اللہ نے آپ کا اور میری بیٹی کا نکاح ایسا بڑھا. اللہ نے بڑھا. اللہ نے بڑھا. اگر کسی کو علی کے ساتھ ملانا ہے تو پہلے مسلمانوں کو بتاؤ کہ ان کے نکاح کس نے پڑھے. نکاح تھے یا نہیں تھے. بڑا جملہ میرا کھا گئے نوجوان. اب بڑا جملہ کر رہا ہوں شاید ایسا بات ہے. بڑا جملہ کر رہا ہوں پنچی میں. ارے آج بھی تاریخ بغداد کا یہ جملہ ہے کہ مجلس شورا میں جو میرے مولا علی گیا تھا اس میں میرے مولا علی نے 102 سوال کیے تھے اور ایک سوال یہ بھی تھا خرجت من نکاح خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاء ملت آدم. میں علی نکاح کا میرا بابا نکاح کا ہم آدم رہا ہے کوئی تو میں نے کہا تھا خرجت من نکاح ملت آدم. میں علی نے کہا تھا میرا بابا نے کہا تھا ہے کوئی تو میں نے کہا تھا. سب نے کہا تھا اللہ اللہ یا علی تیرے سوا کوئی نکاح کا نہیں. ابھی تمہاری مرضی ہے چاہے نکاح والے کو مانو چاہے بے نکاح کو مانو. تو یا علی اللہ نے آپ کا اور میری بیٹی کا نکاح ایسا پڑھا ہے اور علی آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے میری بیٹی کا حق کی محکم کر کیا ہے. یا علی بتائے ایسا بتائے اگر زمین اور آسمان زمین اور آسمان. علی غریب تھا. علی غریب تھا. غریب تھا تو فاطمہ کا حق مہر زمین آسمان کیوں زمین آسمان کیوں. پتا چلا میرا مولا علی اتنا امیر ہے جس کے قبضے میں پوری کائنات پوری کائنات. پتا چلا اب زمین آسمان ہے علی فاطمہ کی ملکیت. جو آسمان سے برسے علی کی ملکیت. ارے ہم چلتے ہیں علی کی ملکیت پر کھاتے ہیں علی کی ملکیت پیتے ہیں علی کی ملکیت سوتے ہیں علی کی ملکیت پر نماز پڑھتے ہیں علی کی ملکیت پر کعبے کا طواف کرتے ہیں علی کی ملکیت کو. مرنے کے بعد دفن ہوتے ہیں علی کی ملکیت میں اور پھر بھی کوئی علی علی نہ کرے تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت حرام ہے ہی نہیں. اس طرح کی علامہ صاحب
تکبیر کر رہے ہیں، ابھی تک اس طرح کا ایک نعرہ بھی نہیں آیا ہے۔ برائے مہربانی دو تمہاتوں کی گواہی دیتے ہوئے، دل سے تصدیق کرتے ہوئے اور زبان سے اقرار کرتے ہوئے، کرم انبیاء ولطف پائنتن، پائن نعرے پائنتنی بے بہا نعرے حیدری۔ حسن چلی کہتے ہوئے رک گیا افسانہ حسن چلی کہتے ہوئے، جو جھجکتا ہے ولی تو ولی کہتے ہوئے، جب اسے مولا کل تسلیم کرتا ہے، جب اسے مولا کل تسلیم کرتا ہے، تو پھر موت کیوں آتی ہے تجھ کو؟ بات سمجھ آ گئی، بات سمجھ آ گئی۔ اب مسلمان چیپٹر لکھا بخاری شریف میں، مرنے کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ کیا لکھا؟ مرنے کے بعد سب سے پہلے زمین حساب کتاب لیتی ہے، اتنی بھیڑ دیتی ہے کہ جو پہلی رات ماں کا دودھ پیا ہوگا وہ بھی باہر آئے گا۔ میں نے زمین سے پوچھا، زمین صحیح بات ہے؟ زمین نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا یہ تھا علی کا دشمن۔ میں تو کئی دنوں سے انتظار کر رہی تھی یہ کب آتا ہے تو حساب کتاب لوں۔ اللہ کے چنے ہوئے بندے، عظمت جناب سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا بلند صلوات۔ کیوں جلسہ ہے اور ان کو بھی پڑھنا ہے، ورنہ مجھے تو پتا تھا کہ میں 2 گھنٹے پڑھوں گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آؤں گا، انشاءاللہ اشرا پڑھوں گا۔ اسلام آباد دیر سے کیوں کراچی والے مجھے نہیں چھوڑ رہے تھے، انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ سال اشرا بھی پڑھوں گا، آئندہ سال میں اشرا پڑھوں گا۔ آپ کو پتا ہے میرے مزاج میری پوری تقریریں چلتی ہیں قرآن آیتوں پر، قرآن آیتوں پر۔ ہمیں اس کا میں دوستو جو علی کو نہ مانے اس کو حق نہیں انسان کہنے کا۔ قرآن کہتا موسوم کہتا فمالم سورت مجسم فمالم ان تذکرت منزل، تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے کا؟ تمہیں کس نے منع کیا ہے کیا تذکرے سے، اللہ کے تذکرے سے منہ موڑو؟ تمہیں کس نے؟ ہمارے ساتویں امام نے اصول کافی میں فرمایا کہ تذکرے سے مراد میرا دادا علی۔ تذکرے بات کر میرے بھائی، نعرہ حیدر، تذکرے سے مراد میرا دادا علی ہے، تذکرے سے مراد میرا دادا علی ہے۔ میں نے پوری آیت میں پڑھ جان بوجھ کر تاکہ آپ کو آزماؤں۔ فمالم ان تذکرت موجود، تمہیں کس نے منع کیا اللہ کے تذکرے سے؟ کأنہم حمر مستنصر، یہ جنگلی گدھے ہیں، یہ جنگلی گدھے ہیں، یہ روڈو گدھے ہیں، فرت من کسر، جو اللہ کے شیر سے بھاگتے ہیں، جو اللہ کے شیر سے بھاگتے ہیں۔ اور یہ جو مسلمانوں کے تروں ہیں جنگ خیبر میں جب رب نے کہا تھا قد علمت خیبر انی مرب، خیبر کا قلعہ مجھے جانتا، اے نوجوان خیبر کا قلعہ مجھے جانتا کہ میں مرب ہوں، تو علی نے انگڑائی لے کر کہا تھا انا الذی سمتنی امی حیدر، اگر آپ مرب ہیں تو میری ماں میرا نام حیدر کر رہا درغام آجام لسن کسور، میں ہوں وہ شیر جو تیری توریت میں لکھا ہوا ہے۔ علی ہے شیر باقی ہے گدھے۔ آج پتا چلا جو بھی علی کے مقابلے میں آئے، جو بھی آئے، جو بھی آئے، سمجھنا وہ انسان نہیں، وہ گدھا ہے، گدھا۔ علی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، ارے انہی کے نقشے قدم
सवारी रसूल बोले कितने खुश नसीब है मसीह रसूल की हदीस आखिर ने आज करा मैं इसका कुरान में सूरत तकबीर में वैसल हुश हुशरत मैदान हशर में जानवरों को बुलाया जाएगा मैदान हशर में जानवरों को बुलाया जाएगा मुसलमानों बताओ जानवरों का मैदान हशर में क्या कहा कौन से जानवर होंगे तो रसूल ने बताया था ये सूरत में इंसान होंगे सीरत में जानवर होंगे ये वो होंगे जो अली के मुकाबले में आएंगे तो सलाम हो उसी अली की बेटियों पर आज 21 मुहर्रम है खुदा जाने आज अली की बेटियां किसी जंगल में हो सलाम हो अली की बेटियों के बालों पर जिनके बालों पर चादर नहीं और सलाम हो उन पाँव पर जो 72 घंटे खड़े रहे और सलाम हो उन हाथों पर जिन हाथों में रस्सियां बांधी गई और सलाम हो सकीना के नाजुक रुखसार पर जिन रुखसारों पर शिविर ने तमाचे मारे थे मेरे दोस्तों अब्दुल्ला बल्खी ये मोमेंट था इसकी शादी हुई मदीने में शादी के बाद इसने वायदा किया था इसकी बीवी ने अब्दुल्ला बल्खी ने बीवी का नाम था ज़किया कहा मौला अल्लाह ने बेटा दिया तो नौकर बनाएंगे हुसैन का और अल्लाह ने बेटी दी तो कनीज बनाएंगे शहजादी ज़ैनब का इनको औलाद न हुआ ये बापानी था जब ये आलिमों का काफिला शाम में आया तो ये शाम में था आपने बार बार सुना होगा क्योंकि बच्चे बच्चे को याद होगा कि सैयद सज्जाद से जब भी पूछा जाता था मौला आपको कहाँ तकलीफ आई तो 3 बार कहता शाम 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 मौला शाम में तो तकलीफ आई लेकिन कहाँ तकलीफ आई कहा शाम में मुझे वहाँ तकलीफ आई जब हमारा काफिला वहां लाया गया जहां गुलाम और कनीज़े बिकते थे वैसे बढ़कर मेरे पास कुछ मिला नहीं कहा जब हमारा काफिला वहां लाया गया जहां गुलाम और कनीज़े बिकते थे अब्दुल्ला फजर की नमाज पढ़कर वहां से गुजर हुआ कहता है सौराख से मैंने देखा कि 4 साल की बच्ची है जिसके बालों में करबला की मट्टी पड़ी हुई है गालों पर तमाचू के निशान है क्या मैं वहां से वापस लौटा जाकर भी हो सकैया तुम्हें अपना वायदा याद है अपने मौला से हमने अपने मौला से वायदा किया था कि बेटा हुआ तो नौकर बनाएंगे हुसैन का बेटी हुई तो कनीज बनाएंगे सैयदा ज़ैनब की आज मैं कैद देख रहा हूँ खुदा जाने कब बिक जाए चलो खरीद करके मदीने आज़ादी ज़ैनब को देख रहे हैं दूसरे दिन सूरज निकला सकिया आई कोने में एक बच्ची को देखा 4 साल की बच्ची मेले कपड़े करबला में मिट्टी वालों में अरे कानों से ताजा खून बह रहा था गालों पर तमाचू के निशान उसको बुलाया बेटा इधर आओ जनाब सकीना कहा क्या काम है कहा मैं आपको खरीद करने के लिए हाँ कहा बेटा ये वो जिंदान है जहाँ कैदियों को खरीदा जाता है जहाँ गुलामों को खरीदा जाता है खुदा जाने तू कब बिक जाए मैं आपको खरीद करने के लिए ये कहना था सकीना तोड़ी जनाब ज़ैनब से लिपट गई क्या मुफ्ती माँ बाबे ने खुदा को ये भी दिया था क्या कि जब तक मेरे बच्चे बिकेंगे नहीं 3 बार
جانا یہ تو زکیہ ہے جو میرے پاس قرآن پڑھتی تھی، یہ تو زکیہ ہے جو میرے پاس قرآن پڑھتی تھی۔ کہا بی بی کیسے آنا ہوا؟ کہا میں اس بچی کو خرید کرنے کے لیے۔ کیا خرید کر کے کیا کہو گی؟ کہا مدینے میں ہمارے مرشد رہتے ہیں جن کا بڑے کا نام علی ہے، چھوٹے کا نام حسن ہے، پھر حسین ہے۔ جب ہم نے شادی کی تھی تو ہم نے اپنے مولا سے وعدہ کیا تھا کہ بیٹا ہوا تو نوکر بنائیں گے حسین کا، بیٹی ہوئی تو کنیز بنائیں گے زینب کا۔ جناب زینب نے رو کر کہا سکیہ اب زینب نوکرانوں کے قابل نہیں رہی۔ میری آقا ذاتی کی نوکری بن جائے تو پھر بھی کم ہے۔ جناب زینب قید خانے میں چلی، ادھر ماضی کا زمانہ یاد ہے۔ یہ چلنا تو میری آقا ذاتی زینب کا ہے، کہیں میں برباد تو نہیں ہو گئی۔ نوکرانی کو کہا جاؤ گھر سے قرآن لے کر آؤ، جاؤ گھر سے قرآن لے کر آؤ۔ کہا قرآن تو کیا کرو گی؟ کہا جب قرآن پڑھتے تھے اور قرآن ہمارے ہاتھوں پر آتا تھا تو بلند ہو کر آقا ذاتی زینب کا طواف کرتا تھا۔ زنیش گئی گھر سے قرآن لے کر آئی، جیسے ہی قرآن زندان میں داخل ہوا بلند ہوا، آقا ذاتی زینب کا طواف کیا، آقا ذاتی زینب کا طواف کیا، ادھر طواف کیا، ادھر